باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میں پردیسیوں کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کے 56ویں باب کی پہلی اور 6 سے 7 آیات مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، عدل کو برقرار رکھو اور صداقت کو کام میں لاؤ، کیونکہ میری نجات آنے کے قریب اور میری صداقت ظاہر ہونے کے نزدیک ہے۔ اور جو پردیسی خداوند سے پیوستہ ہوں تاکہ اس کی خدمت کریں اور اس کے نام کو عزیز جانیں اور اس کے بندے ہوں، اور ہر ایک جو سبت کو مانتا ہے اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور جو میرے عہد سے لپٹے رہتے ہیں، میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنے دعا کے گھر میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 66 اس کی 2، 3، 5 سے 6 اور 8 آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: اے خدا، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ اے خدا، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے، وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو۔ جماعتی جواب: اے خدا، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں، کیونکہ تو راستی سے قوموں پر حکومت اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خدا، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود جہان اس کا خوف کھائیں۔ جماعتی جواب: اے خدا، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا اسرائیل سے اپنی نعمتیں واپس نہیں لیتا، نہ دعوت منسوخ کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کے 11ویں باب کی 13 سے 15 اور 29 سے 32 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، میں تم غیر قوم والوں سے کہتا ہوں، کیونکہ میں غیر قوم والوں کا رسول ہوں، اس لیے میں اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں، تاکہ میں کسی طرح سے اپنے ہم قوموں کو غیرت دلاؤں اور ان میں سے بعض کو بچاؤں، کیونکہ جب ان کا رد کیا جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا ہے، تو کیا ان کا قبول کیا جانا مردوں میں سے زندہ ہونے کے برابر نہ ہوگا؟ اس واسطے کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر متبدل ہے۔
जिस तरह तुम पहले खुदा से ज़िद करते थे मगर अब उनकी ज़िद के सबब से तुम पर रहम हुआ है, उसी तरह अब ये उस रहम के सबब से जो तुम पर हुआ है ज़िद करते हैं, ताकि उन पर भी रहम हो। इसलिए कि खुदा ने सबको सरकशी में गिरफ्तार होने दिया है, ताकि सब नस्लें इंसानी पर रहम करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। बाप ने अपने इरादे से हमें अपने बच्चे बनाया ताकि हक के कलाम के वसीले से हम उसकी मखलूक़ात का एक तरह से पहला फल हों। हालेलुया। ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 15वें बाब की 21वीं से 28वीं आयात मुकद्दसा। एक दिन यसू जनासरत से रवाना होकर सऊर और सैदून के इलाके में गया, और देखो एक कैनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी, क्या ए खुदावंद दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर कि मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सजदा करके कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ऐ खुदावंद, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यसू ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।